ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 53 تک میں نے اس وقت تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے جو بذات خود واضح ہے، لیکن اس میں سے کچھ اہم باتوں کی طرف انشاءاللہ ترجمے کے بعد نشاندہی کی جائے گی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے۔ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا۔ اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہمیں بھی پہنچا دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے؟ حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا ہے، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو پہلے بھلا چکے تھے یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر باقی سچی خبر لائے تھے، اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کرے؟ یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہیں یعنی دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو کام پہلے کرتے رہے ہیں ان کے برخلاف دوسرے یعنی نیک عمل کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ
اب یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں، اور جو دیوتا انہوں نے گھڑ رکھے ہیں انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا۔ جس طرح پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور دوزخیوں اور اعراف پر رہنے والوں کا ذکر فرمایا تھا، اسی سلسلہ کلام میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعات بتائے ہیں جو قیامت کے دن پیش آنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اعراف کے لوگ جب اوپر بیٹھے ہوئے جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دوزخیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہاں سے وہ دوزخیوں سے خطاب کریں گے اور دوزخیوں سے خطاب کرنے کے لیے وہ ان کی علامتوں سے ان کو پہچانیں گے۔ علامتیں کیا ہیں؟ کہ جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ دوزخیوں کے چہرے پر سیاہی ہوگی، ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے والعیاذ باللہ، تو ان کو پکار کر یہ کہیں گے کہ دنیا میں تم نے بہت مال و دولت جمع کی تھی، اور جن لوگوں کو تم نے اپنا رہنما اور قائد بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھئی ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے، تو یہ کہاں گئی تمہاری وہ دولت، اور کہاں گئے تمہارے وہ استاد اور رہنما جو تمہیں غلط بات کی طرف مائل کیا کرتے تھے؟ ایک طرف تو تم دیکھو کہ تمہاری اس دولت نہ وہ دولت کام آئی اور نہ وہ رہنما کام آئے جنہوں نے تم کو غلط راستے پر لگایا تھا۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ یہ جنت والے لوگ ہیں جن کو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی رحمت نازل نہیں کرے گا۔ اب ان کو دیکھ لو کہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم پیش آئے گا۔ یہ ایک تفسیر ہے جو میں نے بیان کی ہے اس جملے کی، اس آیت کریمہ کی کہ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کہ یہ اعراف کے لوگ جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ تو حالانکہ ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ تو جنت میں داخل ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ دوسری تفسیر ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس سے پہلے تو اصحاب اعراف کا کلام چل رہا تھا، وہ دوزخیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری دولت بھی تمہارے کام نہ آئی، تمہارے رہنما بھی تمہارے کام نہ آئے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ جل جلالہ دوزخ کے لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ اعراف والے جن کو تم دیکھ رہے ہو، یہ اعراف والے جو تم سے ابھی بات کر رہے تھے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ ان سے تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا الجنہ، ابھی تک تو یہ داخل نہیں ہوئے تھے نا، اعراف میں تھے، اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ تفسیر ہے، اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جو میں نے اصحاب اعراف کی تعریف بیان کرتے ہوئے ذکر کی تھی کہ بہت سے حضرات نے اصحاب اعراف کا مطلب یہ نہیں رکھا کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں، بلکہ وہ دین کے جو داعی ہیں وہ ہیں اصحاب اعراف۔ تو دین کے داعیوں کو اللہ جل جلالہ ایک خاص مقام پر، بلند مقام پر لے جا کر شروع میں بٹھائیں گے تاکہ وہ ایک طرف دوزخ کا اور ایک طرف جنت کا نظارہ کر سکے۔ اور
وہ جس چیز کی طرف دعوت دیتے تھے لوگوں کو اور جس چیز سے روکتے تھے اس سب کا انجام ان کے سامنے آنکھوں دیکھا آ جائے، تو وہ ایک طرح سے یہ بڑے برتر لوگ ہوں گے، اور عام جنتیوں سے ان کو یہ فوقیت حاصل ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے نظارہ کرائیں گے جنت اور دوزخ دونوں کا۔ تو اب چونکہ ان کا ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اتنی عظمت کا، تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے خطاب کر کے ان کے بارے میں فرمائیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ اے کافروں، کیا یہ اصحاب اعراف وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کے ان کو رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ کیونکہ داعی یہی تھے نا، ان کو دعوت دینے والے یہی تھے، ایمان کی دعوت دینے والے، تو براہ راست جو مکالمہ تھا وہ ان کے اور کافروں کے درمیان ہوتا تھا۔ تو وہ کافر جو ہے ان کہتے تھے تمہیں گمراہ ہو، تمہارا دین غلط ہے، تمہارا مذہب غلط ہے، تو اس واسطے وہ ان کو کہتے تھے کہ اللہ کی کوئی رحمت تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کر یہ فرمائیں گے کہ ادخلوا الجنہ، اے اصحاب اعراف اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم پیش آئے گا۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جنت کی اگر اور کوئی نعمت نہ ہو، صرف اتنی ہی نعمت ہو کہ آدمی کو کوئی خوف بھی نہ ہو آئندہ کا اور نہ کوئی غم ہو ماضی کا، تو یہ بذات خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا تصور ہم یہاں دنیا میں کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں لازماً یا تو ہمیں کسی ماضی کا کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے جو دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک پیدا کرتا رہتا ہے، جس کے سے تقدر پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہائے افسوس ایسا ہو گیا، ہائے افسوس ایسا ہو گیا، نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ چاہے آدمی بھلا بھی دے اس کو، تب بھی اس کی ایک کسک انسان اپنے دل میں محسوس کرتا رہتا ہے، اور یا پھر آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اس کا کوئی نہ کوئی خدشہ انسان کے دل میں لگا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کھانا کھا رہا ہے، اچھی غذا کھا رہا ہے، لذت سے کھا رہا ہے، تب بھی یہ کھٹکا لگا ہوگا کہ کہیں میرا پیٹ خراب نہ ہو جائے، کہیں میری کوئی بیماری نہ کھڑی ہو جائے۔ ہر حال میں کوئی بھی حالت دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی خوف نہ ہو، کوئی نہ کوئی غم نہ ہو، لیکن جنت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخیوں اور جنتیوں کا مکالمہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک طرف تو دوزخیوں سے کہہ دیا گیا کہ دیکھو بھائی، جن کو تم برا سمجھ رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسا کرم فرمایا کہ جنت میں داخل ہیں وہ۔ تو اب جو بیچارے مایوس ہو کر دوزخی لوگ وہ اہل جنت کو پکاریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہمارے اوپر کچھ پانی ہی بہا دو، پانی ہی بھیج دو، ہمارے اوپر کچھ تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جب انسان آگ میں جل رہا ہو تو اس کے لیے سب سے بڑی نعمت پانی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کھانا وانا نہیں مانگا، بلکہ پہلے کہا کہ پانی ڈال دو ہمارے اوپر، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا کوئی ایسی نعمت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، اس میں سے کچھ ہمیں بھی ڈال دو، پھینک دو۔ قالو، تو جواب میں اہل جنت کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کیا کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں، حرمہما، دونوں چیزیں یعنی پانی بھی اور کوئی اور نعمت بھی کافروں پر حرام کر دی ہے۔ حرام کرنے کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ ان پر بندش لگا دی ہے۔ حرام تو جیسے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، حرام تو کر دیا، لیکن پھر بھی جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں پھر بھی وہ پیتے رہتے ہیں اور خنزیر کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ حرمت کے دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بس اب جانا بند ہی کر دیا ان کے پاس، نہیں جائے گی ان کے پاس کوئی ایسی چیز۔ تو اس لیے یہاں حرام کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان پر بندش لگا دی ہے۔ حرام تو ان کے اوپر ہو جانا یہ ہو سکتا تھا کہ حرام ہو گئی پھر بھی کھا رہے ہیں،
ویسے دنیا میں حرام چیزوں کو لوگ کھاتے تھے، یہاں یہ ہے کہ ان کے اوپر بندش لگا دی ہے کہ وہ پہنچ نہیں سکتے کافروں۔ اب آگے ان کافروں کے صفت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک عجیب بلیغ اسلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جب اس وقت کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جو آئندہ ہونے والا ہے، اور اس کی ایسی منظر کشی فرما رہی جیسے اس وقت انسان اس واقعے کو دیکھ رہا ہے کہ دوزخی دوزخ میں بلبلا رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں جنت والوں کو کہ کچھ بھیج دو ہمارے لیے، پانی بھیج دو، کوئی ایسی چیز بھیج دو جس سے ہمیں کچھ تو سکون ملے۔ جواب مل رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے بندش لگا دی۔ اس ہولناک منظر کو بیان کرنے کے بعد ایک دم سے اللہ تبارک و تعالی نیچے کی بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ انجام کن کافروں کا ہوگا؟ ان کافروں کا ہوگا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا۔ اب یہ ایک طرح سے خطاب ہو رہا ہے موجودہ لوگوں کو کہ دیکھو ان کا جو انجام ہوگا وہ کس بنا پر ہوگا؟ اس وجہ سے ہوگا جو کہ تم اب کر رہے ہو۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فالیوم ننساہم، لہذا ہم ان کو بھول جائیں گے آج، کما نسوا لقاء یوم، جیسے کہ آج کے دن کا سامنا کرنا وہ بھول گئے تھے۔ اور وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک دو باتوں کا تذکرہ مناسب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم نے جنت کے بارے میں یہ فرمایا کہ ارضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی یا اس کی وسعت سارے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اتنی وسیع ہے جنت۔ اور جہنم کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ جہنم جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ یہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جنت جو ہے وہ جب اس میں اللہ بچائے آدمیوں کو، پتھروں کو ڈالا جائے گا تو وہ سارے کافروں کو جمع کرنے کے بعد بھی کہے گی حل من مزید، اگر اور ہے تو اور لے آئیے، مطلب اتنی وسیع ہے۔ تو اب یہ خطاب جو ہے اور دونوں کے درمیان بینہما حجاب، پیچھے قرآن شریف میں آیا حجاب بھی ایسا کہ ایک دیوار کھڑی ہوئی، اللہ اکبر، اس دیوار کا تصور کیجئے، اس فصیل کا تصور کیجئے جو جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے، کس درجے کی ہوگی، کتنا بڑا، کتنی موٹی ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مکالمہ کیسے ہو رہا ہے؟ جنت اتنی بڑی جنت ہے، اس میں جنتی لوگ جو ہیں وہ جہنمیوں سے خطاب کر رہے ہیں، تو مکالمہ کیا؟ بیچ میں آڑ بھی ہے، بہت بڑی زبردست آڑ ہے، تو آواز کیسے پہنچ رہی ہے اہل جنت کی اہل دوزخ تک؟ آج تو خیر سمجھنا مشکل نہیں رہا کہ کہاں سے آواز کہاں پہنچ جاتی ہے لمحوں میں بھی، لیکن ہمارے مفسرین کی بات دیکھیے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آواز جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بعد مکانی ہے وہ نہ ادراک کے سے معنی ہوتا ہے، نہ آواز کے پہنچنے سے معنی ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات کرتے ہیں امام راضی کہ بعد مکان وہ نہ تو ادراک سے معنی ہوتا ہے اور نہ سمع سے معنی ہوتا ہے۔ کتنا بھی بعد مکانی ہو، وہ کہہ رہے ہیں کتنا بھی بعد مکانی ہو،
یعنی کوئی چیز کتنی بھی دور ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس دور ہونے کے باوجود دور بیٹھے والے آدمی اس کا ادراک کر لے۔ ادراک ہر طرح ہو سکتا ہے نا، ادراک سوچنے سے بھی ہوتا ہے، ادراک دیکھنے سے بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے دیکھنے سے بھی مانے نہیں ہے بعد مکانی، اور نہ آواز سننے سے مانے۔ تو یہ اس وقت جب کہ آج کل کے اس نئے آلات کا تصور بھی نہیں آیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی۔ تو جب آج آلات بندے نے ایسے ایجاد کر لیے ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز بھی نہیں پہنچا دیتے ہیں، تصویر بھی پہنچا دیتے ہیں، اس کی شکل بھی دکھا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب جنت کی آواز اصحاب دوزخ تک پہنچا دیں، اصحاب دوزخ کی آواز اصحاب جنت تک پہنچا دیں، تو کوئی اس میں استبعاد کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ان جہنمیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ آج ہم ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے انہوں نے قیامت کے دن کو بلایا تھا۔ یعنی یہاں یہ لفظ ہے کہ انہوں نے قیامت کے دن کو بھلایا تھا۔ اس میں مجھے ایسا لگتا ہے واللہ سبحانہ وعلم کہ بظاہر تو وہ کھلم کھلا انکار کرتے تھے۔ بلانا تو اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو پہلے ایک علم ہو اور پھر آدمی اسے بھول جائے۔ وہ تو کھلم کھلا انکار کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی نہیں، کیسے ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، کیسے ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ کوئی آخرت آنے والی۔ وہ کہتے تو یہ تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ بھول گئے تھے۔ تو شاید اس کا مطلب یہ ہو اللہ عالم کہ اگرچہ زبان سے تو کہہ رہے تھے کہ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، قیامت کو نہیں مانتے، لیکن جب دلیلیں پیش کی جاتی تھیں کہ بھئی اگر قیامت نہیں آئے گی تو یہ عالم اللہ نے کیوں پیدا کر دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو کچھ دل میں کچھ خیال تو آتا ہی ہوگا کہ شاید آ جائے۔ چنانچہ بعض جگہ یہ کہہ بھی تھے اننا لفی شک مریب، ہم تو شک میں ہیں، جس نے ہمیں ڈال رکھا ہے تردد میں۔ تو اس لیے ایک یعنی کہنا چاہیے کہ لاشعور میں ہی صحیح ان کے ذہن میں ایک امکان تو تھا، لیکن وہ امکان جب کبھی سر اٹھاتا تھا اب اس کو دبا دیتے تھے۔ وہ امکان جب کبھی سر اٹھاتا تھا کہ بھئی ہو سکتا ہے ہم باقی یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہوں اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں۔ چنانچہ اس کا ذکر بھی کیا کافروں نے کئی مرتبہ۔ کیا ذکر کیا؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا۔ وہ کہہ رہا ہے کافر کہ اگر میں پروردگار کی طرف واپس لوٹا بھی تو وہاں جا کے میرا انجام اچھا ہوگا۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي فَإِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، اگر میں پہنچایا بھی گیا تو پھر بھی میرا انجام اچھا ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ ایک ان کے ذہن میں ایک تصور تھا امکان کا، تو لیکن جب وہ امکان کا تصور ابھرتا تھا تو چونکہ حق بات کو ماننے کا جذبہ ہی نہیں تھا، لہذا اس کو دبا دیتے تھے، تو اس لیے اس کو نسیان سے تعبیر فرمایا۔ واللہ اعلم۔ ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ اور دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ بچائے مسلمان بھی کوئی ہو مومن تو وہ اگر گناہوں کی حالت میں رخصت ہو جائے اور توبہ کرنے کی اس کو توفیق نہ ہوئی ہو تو وہ بھی تو جہنم میں جائے گا، چاہے کچھ عرصے کے لیے جانا ہو۔ تو وہ بے شک ان کے اوپر نسیان کا لفظ بالکل صادق آتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے، عقیدہ رکھے ہوئے ہے اللہ کی توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور یوم آخرت پر، مانتا ہے کہ آخرت آنے والی، لیکن جب گناہ میں مصروف ہوتا ہے، گناہ میں لگتا ہے تو اس وقت بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ گناہ کر رہا ہے اور دل کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ نہیں کچھ نہیں، کرتے جاؤ، بھول جاؤ ابھی۔ بابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نہیں، کہ اس وقت تو عیش میسر ہے، اب فی الحال اس عیش کی حالت میں بھول جاؤ کیا ہونا ہے۔
اب تو حاصل ہمیں دور نشاط بعد کی پھر دیکھی بالی جائے گی. یہ ہے رسول کا یومہم ھذا ان لوگوں کا. تو یہ ان دوزخیوں کی بات بھی اس میں آتی ہے کہ جو اصل میں مسلمان تھے لیکن گناہوں کے ارتکاب کے وقت آخرت کو بھولے ہوئے تھے. اور اگلا جو ہے وما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ خالص کافروں کے لیے، یعنی نسو لقاء یومہم ھذا میں دونوں صورتیں داخل ہیں، کفر کرنے والوں کی بھی اور مسلمانوں میں سے جو فسق کا ارتکاب کرتے ہیں ان کی بھی. اور وما کانوا بآیاتنا یجحدون صرف کافروں کے لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اب یہ دیکھو اسلوب دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی کے ساتھ منظر کشی فرمائی یوم قیامت کی. اس وقت جنت والوں کا کیا حال ہوگا، دوزخ والوں کا کیا حال ہوگا، آراف والے کیا کر رہے ہوں گے، ساری منظر کشی فرما دی. تو جن لوگوں کا اس میں برا حال ہے وہ کون ہے؟ کافر. وہ ہیں کہ جو آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کی وجہ سے اتنا خراب انجام ہوا کہ ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آ رہا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹتے ہیں موجودہ دور کے نزول قرآن کے وقت کے ان لوگوں کی طرف جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا، جو قرآن کریم کے براہ راست مخاطب بنے. تو اب ان سے کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم تو ان کے پاس ایسی کتاب لے کر آئے کہ جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر تفصیل سے بیان کیا. علم کی بنیاد پر یعنی ایسی توہمات نہیں ہیں، یہ اساطیر نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ کتاب نازل کی ہے. اور اس کتاب کے اندر جو معارف و اسرار ہیں وہ کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا. اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وحی کو اور کتاب الہی کو بکثرت قرآن کریم میں دو صفتوں سے موصوف فرمایا ہے، ہدا اور رحمت. ایک جگہ نہیں، 10 جگہ پر ہدم و رحمت. ہدا ہے یعنی راستہ دکھانے والی ہے، اور جب کوئی اس راستے کو قبول کر لے تو اس کے لیے رحمت ہے، جنت کا پیغام مومنین کے لیے. تو ہم نے آج اے کافرو ہم نے تمہارے سامنے ایسی کتاب رکھ دی ہے جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اب کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ تو فرمایا کہ هل ينظرون الا تأویلہ، کیا یہ انتظار اس بات کا کر رہے ہیں اور کسی چیز کا نہیں؟ اس بات کا انتظار ہے کہ جو اس کتاب میں جو انجام لکھا ہوا ہے مومنوں کا یا کافروں کا وہ سامنے آ جائے. انجام کیا لکھا ہوا ہے؟ جو ابھی بیان کیا پیچھے تفصیل جس کی، کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں مومنین کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا اور کافروں کے ساتھ برا معاملہ ہوگا، وہ جہنم میں ہوں گے. کیا اس انجام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ قیامت آ جائے تب ایمان لائیں گے؟ یہ حقیقت میں وہ ایمان لانے کا وقت تو ختم ہو چکا ہوگا. جب قیامت آ جائے گی تو ایمان تو لانا کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک انسان کی قیامت قائم نہیں ہوتی، یعنی اس کی موت نہیں آتی، اور یا پھر پوری دنیا ختم ہو کر قیامت آ جائے تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر ایمان لانے کی کا کوئی فائدہ نہیں. قل یوم الفصل لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جب وہ فیصلے کا دن آ جاتا ہے تو پھر کسی کافر کا ایمان مقبول نہیں ہوتا. تو کیا اس کا انتظار کرتا ہے؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن وہ انجام سامنے آئے گا. تاویلہ اور تاویلہ ان دونوں میں جو ضمیر ہے، ضمیر مضاف الیہ، اس سے مراد کتاب ہے، اس کی وہ کتاب کی طرف راجع ہو رہی ہے. مانا ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کا انجام جب آ جائے گا تو یقول الذین نسوہ من قبل. تو اب جب انجام سامنے آ گیا، قیامت آ گئی، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، جہنم میں ڈال دیے گئے اور جہنم سے کوئی کسی قسم کی رسد ان کو نہیں پہنچ رہی، کوئی مدد نہیں ہو رہی کسی کی طرف سے، تو جنہوں نے اس کو بھولے ہوئے تھے، جو اس دن کو الذین نسوہ من قبل وہ اس وقت کہیں گے، اس وقت
حقیقت کا اعتراف کریں گے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق، اب پتہ چلا کہ ہمارے پروردگار کے جو پیغمبر آئے تھے وہ حق بات لے کر آئے تھے۔ اب ہم تو مانے نہیں اس وقت، اور جو ماننے کا وقت تھا وہ گزر گیا، تو اب کیا ہوگا ہمارا؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا ہمارا کوئی سفارشی ہمیں ملیں گے جو سفارش کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے؟ حضور فَيَشْفَعُوا لَنَا، وہ ہماری سفارش کریں۔ یعنی اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، ہمارا اپنا ایمان لانا ممکن نہیں ہوا کیونکہ ایمان کا لانے کا وقت گزر چکا، اور اب براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ لہذا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سفارشی ہماری سفارش، کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ملے گا؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہماری سفارش، او نُرَدُّ، اور دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں اپنی رحمت سے ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے دنیا میں، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو پھر ہم جو پہلے دنیا میں جو کام کرتے رہے تھے اس کے علاوہ کچھ بہتر کام کریں، نیک کام کریں۔ تو یعنی جیسے ایک آدمی جو مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہو تو وہ جو اپنے لیے کچھ امکانات کی کوئی روشنی اس کے دماغ میں آتی ہے، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ سوچتے ہوں گے شاید کوئی سفارشی آ جائے، سفارش کر دے، مگر نظر کوئی نہیں آ رہا، اور یا ہو کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے دنیا میں اور جا کے ہم دوبارہ پھر نیک اعمال کریں، یہ بھی ایک کار مظاہر نظر نہیں آ رہا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ قد خسروا انفسهم، ایسے لوگوں نے اپنے جانوں کے ساتھ بڑے خسارے کا سودا کیا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ جو افطرا کیا تھا کہ فلاں فلاں بت جو ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے اور ہمیں عذاب سے بچائیں گے، سب غائب ہو گئے۔ ما کانوا یفترون، جن کا وہ افطرا کرتے تھے، ضل عنہم، وہ غائب ہو گئے، ان کا کوئی سراغ نہیں لگ رہا کہیں بھی، کہاں گئے وہ؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچ کر، یوم قیامت کا نقشہ کھینچ کر موجودہ لوگوں کو کہا ہے اگر اس انجام سے بچنا ہے تو پھر یہ کرو کہ قد جئناہم بکتاب فصلناہ علی علم ھدی ورحمۃ، اس کی طرف رجوع کرو۔